if I'm not wrong آپ یہ عدالتی کارروائی براہ راست وہاں پر دیکھ بھی رہی تھیں. تو یہ جو آج عدالت کی طرف میں جو دلائل بھی دیے گئے, جس انداز میں اس معاملے کو دیکھا گیا, آپ سمجھتی ہیں کہ یہ دہائیوں بعد جو ایشو سپریم کورٹ کے سامنے موجود ہے, اس سے توقعات ایک تو آپ لوگوں کی کیا ہیں, اور کس حد تک عدالت کی طرف سے اس معاملے کے اوپر کورس کریکشن کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہو سکتا ہے اس دور میں؟ دیکھیں, میں 9 برس کی تھی جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تخت دار پر پہنچایا گیا, اور ہماری فیملی بہت انٹیمیٹلی کنیکٹڈ تھی. میرے والد فاؤنڈرز میں سے تھے. میری اپنی پولیٹیکل اویکننگ جو ہے وہ جو میں سمجھتی ہوں ایک ظلم ہوا, اور نہ صرف شہید ذوالفقار علی بھٹو اور اس کے خاندان کے ساتھ, لیکن اس ملک کے ساتھ ایک ظلم ہوا کہ ایک ایسا الیکٹڈ پرائم منسٹر جس نے اس ملک کو آئینی ڈھانچہ دیا, 90,000 سولجرز جو ہے وہ بری کرائے, اس ملک کی سالمیت کے لیے, اس ملک کے وقار کے لیے انہوں نے بے انتھک کوشش کی. اس ملک کی جو نیشن بلڈنگ ہے وہ 71 سے لے کر 77 والی جو دور ہے اس میں ہوا, اور اس وقت جس طریقے سے قانون کو پامال کر کے, پروسیجرز کو پامال کر کے یہ ججمنٹ دی گئی, تو میں آج تک بحیثیت پولیٹیکل ورکر میرے اپنے اندر ایک زخم ہے, اور میں سمجھتی ہوں اس پوری قوم کے اوپر ایک زخم ہے کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اتنی آسانی سے آپ تخت دار تک پہنچا لیں, اور اس میں اتنے قانونی لکونہ تھے. ہم تو اس وقت بہت جو قانون کیسز کو اس وقت تو نہیں, لیکن بعد میں پڑھا, اس کے بارے میں فالو کیا. تو اس میں ٹرائل پروسیس جو تھا اس کا جو 3 اسٹیپ جسٹس ہے وہ فالو نہیں ہوا. ایک تو یہ تھا, اور جس طریقے سے ججوں کو, یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے, اور یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے جیسے ہی جمہوری دور شروع ہوا تو فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے, کیونکہ یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ جتنا بھی فالٹی ٹرائل تھا سپریم کورٹ نے ریویو پٹیشن میں بھی اپنے ججمنٹ دے دی تھی, تو آئینی رستہ ایک تھا آرٹیکل 186, اور وہ صرف ایک ایڈوائزری جورسڈکشن ہے, کوئی بڑی بات نہ ہوتی, کیونکہ کورٹس اور جسٹسز نے بارہا, ایک تو بائی ناٹ کوٹنگ دس ججمنٹ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ججمنٹ جو ہے there is something terribly wrong with this. کسی جج نے کبھی بھی پاکستان کی جو جورسپروڈنس جوڈیشل ہسٹری میں اس ججمنٹ کو کوٹ نہیں کیا, نمبر 1. اور دوسرا, بارہا جسٹسز جو اس پروسیس میں تھے انہوں نے یہ کہا اور استعمال بھی کیا کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہے. تو بس یہ ایک پریزیڈنشل ریفرنس فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے دی, اور مجھے یہ حیرت ہے کہ وہ سو موٹو کورٹ جس نے چینی کے بھاؤ, آٹے کے بھاؤ, ٹماٹر کے بھاؤ پر بھی انہوں نے سو موٹو کر دیا, اتنا اہم کیس جو ایک تاریخی زیادتی ہوئے اس ملک کے ساتھ, انہوں نے اس کو کولڈ سٹوریج میں ڈال دیا. 10 سال 12 سال کے بعد اب ایک روشنی کی کرن ہے کہ اس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو 9 ممبر بینچ جو ہے وہ بنائی, اور اس میں انہوں نے آج اس کو پہلی بار اس کو ہیئرنگ کی, اور اس میں کئی سارے جو امیکس تھے, امیکس آئی تھنک یہ معاونت کرتے ہیں کورٹس کے ساتھ, وہ ان میں سے کچھ ریٹائر ہو گئے, کچھ فوت ہو گئے, کچھ بہتے, تو انہوں نے ریکانسٹیٹیوٹ کیا اس کو. بہت ضروری ہے کہ کہیں نہ کہیں اس ملک میں یہ جو تاریخ میں ایک زخم ہے, ہمارے ورکرز کی یہ ایک کوشش ہے, اور اگر ہمیں اس ملک کو آگے بڑھنا ہے تو پھر ان انسیڈنٹس کو ہمیں صحیح پرسپیکٹو دینا ہوگا اپنی آگے والی نسلوں کے لیے, اس ملک کے لیے. اور اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو تاریخی ظلم ہوا اور مس کیریج آف جسٹس ہوا, اس کو ریکارڈ پر لانا ہے. یہ صرف پیپلز پارٹی کے ورکر کے لیے نہیں ضرورت, یہ اس ملک کے آئینی ڈھانچے کی ضرورت ہے, یہ اس ملک کی جوڈیشری کی بھی ضرورت ہے. جیسے انہوں نے ایٹ ون سٹیج یہ فیصلہ کر دیا کہ کبھی بھی وہ پی سی او کا حصہ نہیں بنیں گے, ایک انہوں نے ایک, اور اس پر وہ ابھی تک قائم ہے. تو اسی طریقے سے جسٹس کو آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کیس کو ہمیں صحیح سمت اور صحیح درست اور جو ظلم ہوا ہے حوالے سے چیف جسٹس صاحب سے آپ لوگ